وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 9 سے 11، درس نمبر 940۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ ظاہر دنیا کے دھوکے میں بری طرح مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ سامعین اکرام، سورہ ہود آیت نمبر 9۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر کبھی ہم انسان کو اپنی طرف اپنی رحمت سے نوازیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم اپنی انسان کو اپنی رحمت سے نوازیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهَا، اور پھر اس سے محروم کر دیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم اسے چکھائیں نعمت کا مزہ، بعد ضراء مستہ، وہ اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی،
لیقولن، تو ضرور وہ کہتا ہے ذہب السیئات عنی، کہ تمام میرے تو سارے دل ادر دور ہو گئے، انہ لفرح فخور، تو وہ پھر پھولا نہیں سماتا، الا الذین صبروا، لیکن وہ لوگ جو صابر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور مناسب عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، عمل صالح، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ سامعین کرام، میں نے 3 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن کو یعنی بنیادی طور پر اگر ہم قرآن کو سمجھے نہیں کہ یہ ہے کیا اور اس کا مدعا کیا ہے اور اس کا مطالبہ کیا ہے، تو اس وقت تک ہم قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، بہرحال یہ جو 3 آیت ہم نے پڑھی ہیں، اس میں آپ نے ترجمہ سن لیا کہ انسان کو اگر وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهَا إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، یعنی اگر اس کو کوئی نعمت ہوتی ہے، اس کے بعد وہ نعمت چلی جاتی ہے، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت ٹال دیں ہم اور کچھ نعمت کا مزہ چکھا دیں، تو پھر بھی یہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے تو سارے دل ادر دور ہو گئے، اور یہ یعنی اکڑنے لگتا ہے۔ فرح فخور، فخر کرنے لگتا ہے، یعنی خوش ہو جاتا ہے، پھولا نہیں سماتا۔ تو دیکھیں، اس میں ایک مسئلہ ہے، یعنی یہ 3 آیات ہیں، اس میں ایک بنیادی طور پہ تمہیدی مضمون میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس میں نعمت اور مصیبت دونوں کا تذکرہ ہے نا۔ جو پہلا ہے اس میں مصیبت ہے، پہلی آیت جو 9 نمبر ہے، 10 نمبر میں نعمت کا مزہ ہے، اور تیسری آیت میں تو خیر وہ صبر کرنے والے لوگوں کی بات ہے۔ ایک مضمون بہت زیادہ اہم ہے سامعین کرام، اگر میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یقیناً کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آخر ہم قرآن پڑھنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، آپ سن رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے میں آپ کو یہ مضمون بتاتا ہوں کہ دیکھیں یعنی سطحی طور پہ سوچنا، انسان اگر سطحی طور پر سوچتا ہے کوئی بھی بات، تو وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، باطن کو نہیں دیکھتا، تو پھر وہ مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ مضمون ذرا اہم ہے، تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں، میں خود بھی اپنی توجہ مرکوز کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی کام کرتے وقت اگر آپ جلد بازی کا مظاہرہ کریں، نتائج اخذ نہیں ہو رہے، اور جلد بازی کا مظاہرہ کریں اور پھر آپ باتیں بنانے لگیں، تو یعنی ایسا اکثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اب دیکھیں، مثالیں دیکھی میں نے، آپ کو سمجھانا ہوگا یا خود بھی سمجھنا ہوگا۔ ایک ہنڈیا ہے اور وہ بڑی طویل ہے اس کا پروسیس، بعض اوقات مثال کے طور پہ یہ پہلے دن میرینیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرے دن پکنا شروع ہو جاتی ہے، اور پکنا بھی 10 گھنٹوں، مثال کے طور پہ ایک مثال سمجھ لیں، 10 گھنٹے تک وہ ہنڈیا پکے گی۔ اب وہ خاتون ہیں، وہ تو جلد باز ہیں، مثال کے طور پہ جلد باز ہیں، تو وہ تنگ آ جاتی ہیں، یعنی اس پروسیس سے تنگ آ جاتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں کہ نہیں، میں نہیں پکاتی یہ ہنڈیا۔ یا دوسری مثال کے طور پہ آپ یہ لیں، ایک بچہ ہے،
اور ایک اس کو آپ تعلیم دے رہے ہیں. اگر تعلیم دینے کا مقصد اور مدعا آپ جانتے ہیں اور بچے کے جو چند یعنی کچھ عرصے بعد یہ جب پڑھ لکھ جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، پھر یعنی وہ فوائد آپ کے اگر نظر میں ہوں تو آپ اس بچے کو پڑھائیں گے، خرچ بھی کریں گے، فیسیں بھی دیں گے اسکول کی. لیکن اگر آپ جلدی میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کسی مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ میں انتہائی مطلب جلد بازی نہیں کر رہا، یہ جلد بازی سے سمجھنے والا مضمون نہیں ہے، تھوڑا سا آپ صبر کر کے اس مضمون کو سنیں. اچھا، بعض والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اتنا لمبا چوڑا تو ہم پڑھا نہیں سکتے، ہمیں تو ابھی روٹی روزی کی فکر ہے. وہ بچے کو کسی لگا دیتے ہیں کسی کاریگر کے پاس، کوئی بھی کام جاننے والا، اسکل سکھانے کے لیے، کہ وہ کہتا ہے یار میں یعنی تمہارے بچے کو 3 سال میں جو ہے وہ کاریگر بنا دوں گا. اور 15-16 سال جو ہے تو باپ کہتا ہے میں 15-16 سال نہیں دیکھتا، بس تم مجھے میرے بیٹے کو کاریگر بنا دو، اور مجھے تو اپنی روزی روٹی کی فکر ہے، یہ کمانے والا بن جائے جلدی سے جلد. یعنی نقطہ کیا ہے؟ جلد سے. یہ جلد باز ہے انسان. یہاں بھی آپ جلد سے جلد، دنیا میں بھی انسان جتنا بھی ممکن ہو جلد سے جلد نتائج اخذ کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ 15 سال میں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے یا 20 سال میں، مثال کے طور پہ اس کرو، تو ایک اور اسکول کھل گیا، وہ کہتا ہے میں آپ کے بچے کو 10 سال میں پڑھا لکھا دوں گا اور ڈاکٹر بنا دوں گا، مثال کے طور پہ اس کرو، تو فیس بھی کم لوں گا اور ڈاکٹر اس سے زیادہ قابل میں قابلیت یعنی تجربہ بھی دوں گا، یہ بھی کروں گا وہ. تو آپ وہ 10 آپ چونکہ لالچی ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں یار یہ 10 سال میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے گا اور اس کے بعد تو بس بچہ کمانے لگ جائے گا، پرائیویٹ کلینک کھول لے گا، اسپتال میں نوکری کر لے گا، جو بھی ہوگا. تو پھر آپ وہ 10 سال والے میں لگا دیتے ہیں. یہاں بھی انسان جو ہے جلد باز ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو یہ صفت ہے وہ رکھی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے. اچھا، اب مضمون کیا ہے؟ شروع سے اگر آپ اس سورۃ مبارکہ کا مضمون سنیں تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مضمون بیان کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، کتاب احکمت آیاتہ. دیکھو یہ کتاب جو ہے، اس کی کتابیں، یہ آیات جو ہیں مستحکم ہیں اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. من لدن حکیم خبیر. تھوڑا سا مضمون آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو گزشتہ ہم نے پڑھا ہے اس پہ بھی نظر ڈالیں، تو پھر آپ کو یہ آج کا سبق انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. مقصد کیا ہے؟ بندگی. مطالبہ کیا ہے؟ بندگی. مدعا کیا ہے؟ بندگی. مقصود اللہ. تو ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، انسان کو یعنی جو گزشتہ ہم نے 8 آیاتیں پڑھی ہیں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اس میں کیا ہے؟ مطالبہ بندگی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. کہ دیکھو اے انسان، تم اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے مقصود کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور بندگی رب شروع کر دو، تو تمہیں ایک اچھی زندگی میں دوں گا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یعنی ایک تو اللہ کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ میں 2020 دسمبر کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے نہ سنا ہے نہ سمجھا ہے، اور اگر سمجھ بھی گئے تو پھر قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اچھا، اب یہ ہے نا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے
تھوڑی توجہ سامنے کرام، انسان جب دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 7 میں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. مقصود ابتلا ہے، آزمائش ہے، تیاری ہے آخرت کے لیے. اب اگر یہ سارا مضمون انسان سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر تو دنیا ہی رہ جاتی ہے. آج ہمیں یہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، بھائی اور بہن جو بھی ہیں، مسلمان امت کتنے ہیں؟ 1.5 ارب تقریباً. ان کو یہ مضمون سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ تو وکان الانسان عجولا، جلد باز ہیں، ہمیں جلدی، اور پھر دھوکہ جو کھا لیا ہے ہم نے. اچھا، ایک تو دھوکہ ہے بنیادی طور پہ، یہ بات نوٹ کر لیں. ہمیں ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر اصل ہے اور ظاہر ہی اصل کامیابی ہے. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کبھی رات کو جب آپ سوئیں نا، آپ جو بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، جس عمر کی جس، آپ ذرا سوچیں تو اس بات پہ کہ کہیں مجھے تو یہ دھوکہ نہیں لگا. کبھی تو سوچیں نا، اور اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ نکلیں گے تو پھر آپ ایک رہبر کو ڈھونڈیں گے کہ بھائی میری مدد کرو. بغیر اللہ کی مدد اور توفیق حاصل کیے آپ اس دھوکے سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے صحبت بھی ضرور ہے، اللہ سے، نبی سے اور اللہ والوں سے رابطہ بھی ضروری ہے. یہ بات میں کہہ دوں. میرا تو دیکھیں کوئی میں اپنی کوئی دکان تو نہیں وہ چمکا رہا، میں تو انسانیت کی بات کر رہا ہوں. بغیر رہنما کے انسان کامل نہیں بن سکتا. اور رہنما جو ہے امام اعظم، رہنما اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام ہیں. تو اس حقیقت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر یعنی رہنما کی ضرورت سے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ اپنی ناکامی کے فیصلے پر دستخط کر دیتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے رہنما کی. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ نہ خوش ہونے کی جگہ ہے، نہ یہ خفا ہونے کی جگہ ہے. دونوں حالتیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ یہ امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں. آج جو ہم نے پہلی 2 آیات پڑھی ہیں، اس میں ایک بری حالت کا پہلے تذکرہ ہے، پھر اچھی حالت کا تذکرہ ہے. اگر اب یہ دونوں حالتیں جو ہیں، تھوڑی توجہ سامنے کا، دونوں حالتیں جو ہیں یہ امتحان ہے. اس میں نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے، نہ خفا ہونے کی ضرورت ہے. مصیبت آئی، آپ صبر کریں، شکر کریں، صبر کریں. اچھی حالت آئی، آپ خوش نہ ہوں. اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. آپ اترائیں نہیں، آپ خوش نہ ہوں. نہیں، یہ اچھی حالت جو آئی ہے یہ بھی امتحان ہے. یہ مضمون خاصا طویل ہے، اور یہ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پرحکمت مضمون ہے، بہت ہی پرحکمت مضمون ہے. میں آپ کو اس 2-3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں نا، اس میں بے شمار حکمت ہے. اور ہم سب اس پوزیشن میں مبتلا ہیں. یا تو ہم خوش ہو رہے ہیں یا ہم مایوس ہیں. تو اگر آپ دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ، اگر آپ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں اور مطمئن ہیں، یا آپ کے
کسی مصیبت میں ہیں، اگر امتحان ابتلا ہیں، آزمائش میں ہیں، اور آپ اس میں خفا ہو رہے ہیں، انہو لیئوس کفور. اور یہ مضمون جو ہے یہ اکیلا یہاں پہ نہیں ہے قرآن میں، یہ یعنی دونوں حالتیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن پاک میں. لیکن آپ اس بات کو سمجھیں. دیکھیں، اگر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، یہاں میں اگر یہ الفاظ بدل دیتا ہوں، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ، قربان اللہ تعالیٰ کے کلام کے. دیکھیں، صبر، یہاں صبر ہے وہ عمل الصالحات ہے. اکثر جو آیا ہے قرآن میں آمنوا وعملوا الصالحات ہے، یہاں صبر ہے. تھوڑا یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں. جو مدعا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فریحوا بالحیات الدنیا، دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو دنیا ہی کی زندگی کے خوش ہو گئے. اگر آپ، میں آپ کو ایک دیکھیں فارمولہ بتا رہا ہوں. اس وقت تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ انسان ہیں، چاہے مرد ہوں عورت ہو. میں آپ کو، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ سے مخلص ہوں. آپ یہ یقین کر لیں کہ میں آپ سے مخلص ہوں. آپ کی میں کامیابی چاہتا ہوں، ناکامی نہیں چاہتا. آپ کو میں بے مراد نہیں دیکھنا چاہتا، بامراد دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ کو بھی یعنی پھر اپنے آپ کو تولنا ہوگا، جج کرنا ہوگا کہ میں کون ہوں. میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں آپ کی اپنی حالت. اگر آپ کی نظر میں دنیا کے مسائل یعنی جو تکلیفات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، تکلیف میں کہہ لوں یہاں پہ، اور ان تکلیفوں پر آپ خفا ہو رہے ہیں، یا اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یعنی نعمتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، دکان چل رہی ہے، یہ وہ، پھر آپ خوش ہیں. یعنی اس میں اگر آپ خوش ہیں، دلی خوشی محسوس کرتے ہیں، یار بس ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیسے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت سارا بینک بیلنس ہو گیا، اور ایسٹس بھی ہیں میرے کافی. ہوتے ہیں بعض اوقات، اتراتے ہیں لوگ، اکڑ کے چلتے ہیں، فرحون فخور. اور بعض لوگ مایوس، آپ دیکھیں چہروں پہ مایوسی. بعض انسان سے آپ ملے نا، چہروں بس خفا ہی خفا. میں کل ہی کی بات ہے، وہاں گیا تھا پھل کی منڈی کوئی خریداری کرنے. تو وہاں ایک دکاندار تھا، وہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا سامان وغیرہ. تو وہ بڑا مطلب وہ تھا، متفکر تھا، چہرے سے متفکر تھا. تو میں جج کر رہا تھا، یہ یعنی میری تو کام ہی ہے. تو متفکر تھا، جوان لڑکا تھا، 30 سال کا ہوگا یا، لیکن وہ آڑتی تھا یا بیپاری تھا، جو بھی تھا، لیکن متفکر تھا. تو خیر میں ادھر ادھر ہوتا رہا. پھر میں نے ایک چیز کا سودا بھی کیا اس سے، جو بھی تھا. تو میں نے کہا یار تم خفا کیوں ہو؟ یہ میں نے ظاہر ہے کہ پہلی میری ملاقات تھی، لیکن یہ ہے کہ میں تو اتنے بیزاری سے لوگوں سے نہیں ملتا، اور اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، اچھے اخلاق سے بولتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں خفا ہو؟ کہتے میں تو نہیں ہوں خفا، میں تو خوشحالہ ہوں میں تو خوش ہوں. خیر یہ میں نے وہ کل کا میں نے، تو انسان مطلب ظاہری کچھ ایسی ہوتی ہیں تو انسان متفکر ہو جاتا ہے. میاں بیوی میں مثال کے طور پہ جھگڑا ہو جائے، بیوی ناراض ہوتی ہے، شوہر ناراض ہو گیا، بیوی ناراض ہو گئی، آپ ہوتے ہیں نا. یہ تو یعنی اگر دیکھیں میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں. یہ خفگان کیوں ہیں آپ کا دنیا میں؟ کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ خفا کیوں ہیں؟ اکثر میں سنتا رہتا ہوں، گلے کرتے ہیں ان کے پاس، میرے خاندان والوں کے پاس
اکثر بیویاں بھی شکوہ کرتی ہیں اس کے پاس تو سب کچھ ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف بیویوں کی نہیں ہے، یہ ہم بھی ایک دوسرے سے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بیان کیا، ایک دوسرے سے ضد کرتے رہتے ہیں اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بہرحال تو ایسا ہے صورتحال۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اس کا مدعا یہ ہے کہ اے انسان، بجائے اس کے کہ تم ہر حالت میں صبر اور شکر کرتے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے، اپنا رویہ درست رکھتے، اپنی نہ خفا ہوتے نہ خوش ہوتے کسی بھی حالت میں، تو یعنی تکلیف ہے تو آپ اس کو تکلیف کے حالات کو دیکھ کے آپ کو یعنی اچھا ایک اس کے ساتھ یعنی ایک آزمائش کے طور پہ آپ کو لینا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال کے طور پہ امتحان ہے بہت لاسٹ امتحان ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ لوں MBBS میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، تو 5 سال کا نچوڑ آج کا فائنل ایگزام ہے، تو اگر کچھ پرچہ مشکل بھی آ جاتا ہے تو وہ اگر سمجھدار ہے تو وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے، ذہن پہ زور ڈالتا ہے اور وہ پرچہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بہت اچھا آسان پرچہ آ جائے تو وہ یہ نہیں کہ یعنی بے فکر ہو جائے اور کہ بھئی یہ تو سارے سوالات مجھے آتے ہیں اور یہ کیسے سوالات ہیں، یہ تو بہت آسان ہے میں کر لوں گا، تو اور وہ کچھ ویڈیو لگا لیتا ہے کہ یار میں 3 گھنٹے ایک 10-15 منٹ میں ٹرولنگ کر لوں، فیس بک پہ دیکھ لوں میرے میسج کچھ آ رہے ہیں، میرے دوستوں نے کچھ میسج بھجوائے ہیں یا ہے نا، تو وہ یعنی غیر اہم کام میں مصروف ہو جاتا ہے پرچہ دیتے وقت۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، خوشی سے کہتا ہے میں تو اور خوش ہونا چاہتا ہوں، یہ وہ ہے نا جو بھی، تو یہ دونوں مطلب جو حالتیں ہیں، وہ امتحان جو میڈیکل کا بچہ ہے اور امتحان دے رہا ہے، مشکل سوالات ہیں وہ پریشان ہو گیا، آسان سوالات ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں میں ریلیکس ہوتا ہوں تھوڑا اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ اسی طرح ہم دیکھیں دنیا میں، خلاصہ کلام میں بیان کروں، دنیا میں انسان آئے، اسے اس وقت نہ خوش ہونے کی ضرورت ہے نہ خفا ہونے کی ضرورت ہے، بس اس کو جد و جہد کرنی ہے، اس کو رب کو راضی کرنا ہے، اور خاتمہ بالایمان جب تک اس کا نہ ہو جائے اس کو کوئی خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا کے بارے میں تو خوشی اور غم کی بات ہوتی نہیں ہے مومن کے لیے، یہ ایک بات، یعنی میں تھوڑا سا رجوع کر رہا ہوں اپنی بات پہ، یعنی وہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تم اگر میرے ساتھ سودا کر لیتے ہو اور اس راستے پر چل لیتے ہو تو خوشیاں مناؤ، وہ اس کا میں تذکرہ ہے۔ دنیا میں آپ کو جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے اس پر غم نہ کرو، جو ہے اس پر اتراؤ نہیں، بس پرچہ دو، یہ تو پرچہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں آزماتا ہوں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، تو ان دونوں حالتوں میں آپ کو اپنے اوسان خطا نہیں کرنے، نہ خفا ہونا ہے نہ رنجیدہ، لیوسون کفور نہیں ہونا، مایوس اور نہ شکرہ یہ نہیں ہونا، پھر فرح فخور بھی نہیں ہونا، اترانا بھی نہیں، جو ہے اس کو مناسب طور پہ آپ ہینڈل کریں۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یعنی یہ 2 صفات لیوسن کفور اور فرح فخور ان لوگوں میں نہیں ہوں گی جو صبر اور عمل صالح کرتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یا ان آیات کا جو مدعا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری جو نفسانی وہ ہے وہ
بتا رہا ہے کہ تم میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن تم نے ایسا نہیں ہونا. دیکھیں اخلاق رذیلہ تو ہم میں موجود ہیں. انسان جو ہے وہ کمزور ہے. ان الانسان خلق حلوعا وکان الانسان عجولا. جلد باز ہے، کمزور بھی ہے، اور ظاہر کو وہ دیکھتا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. تو تم نے ایسا نہیں ہونا اگر تم جمے رہو گے. دیکھیں صبر کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، لیکن میں ابھی وقت بھی پورا ہو رہا ہے، میں تھوڑے سے اس پہ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں تھوڑی اس پہ بات کر لیں گے. بولا میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور نا شکرہ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.